سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی امن افواج کے لیے محفوظ ماحول کی ضمانت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے نگران وزیر نے پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانے کے تصور کو حقیقت میں بدلنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے اور ذرائع ابلاغ کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ 3 روزہ آئی ٹی اور ٹیلی کام نمائش آج کراچی کے ایکسپو سینٹر میں شروع ہوئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے مشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں بے گھر افراد کی ایک رہائشی عمارت میں بڑی آتش زدگی کے واقعے میں 64 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن اقدامات کے لیے ہمیشہ پرعزم رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے امن مشنوں کے لیے تیاری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن مشنوں کے لیے سب سے زیادہ فوجی دستے فراہم کرنے والے ملک کی حیثیت سے پاکستان کا امن اقدامات کی کامیابی میں اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں گزشتہ 60 سال سے زائد عرصے سے ہماری شمولیت اقوام متحدہ کے منشور کی روشنی میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے حوالے سے ہمارے کردار کا واضح ثبوت ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان نے مختلف جاری امن مشنوں کے لیے 4000 سے زائد فوجی جوان فراہم کر رکھے ہیں، اعزاز جو ایک اعزاز کی بات ہے۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے ان امن اہلکاروں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا جو دنیا بھر میں امن برقرار رکھنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی نے بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ گروپ جموں و کشمیر کے متنازع علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی نگرانی اور تحقیقات کے لیے فوری اقدامات کرنے کے طور پر قیام امن کے حوالے سے کوششوں کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ڈپلومیٹک کور کے ڈین اور ترکمانستان کے سفیر نے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے نگران وزیر سمیع سعید نے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کی روک تھام اور ماحول دوست پاکستان کے تصور کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل ملک نے اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا ہے جس نے تباہ کاری کے اثرات چھوڑے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ حکومت عوام اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آئی ہے۔ سمیع سعید نے کہا کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے کی کوششوں کا بنیادی مقصد قدرتی آفات کے نئے خدشات کی روک تھام اور موجودہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنا ہے۔ وزیر نے پیش کی انتباہ کے جدید نظام کے نفاذ پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے سوات سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی فیاض ظفر پر مبینہ تشدد اور اس کی گرفتاری کا نوٹس لیا ہے۔ متعلقہ حکام اس حوالے سے
گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے دفتر کے حکام پر زور دیا کہ صحافیوں کی آواز کو قطعاً نہیں دبانا چاہیے۔ انہوں نے فیاض ظفر کے معاملے پر پیش رفت کی نگرانی کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت آئین کے مطابق اظہار رائے اور ذرائع ابلاغ کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ بلوچستان کے اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر جان اچکزئی نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی صحافیوں کو درپیش مسائل حل کرنے میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نگران حکومت ذرائع ابلاغ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو صحافیوں کو اسپتالوں میں بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جان اچکزئی نے کہا کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی سب سے بڑی 23ویں 3 روزہ نمائش ایج ایشیا آج کراچی کے ایکسپو سینٹر میں شروع ہوئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے نمائش کا افتتاح کیا۔ ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے کے مطابق ایکسپو سینٹر میں 450 سے زائد مقامی اور بین الاقوامی تاجروں نے اسٹالوں پر اپنی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کیں۔ نمائش میں 100 سے زائد غیر ملکی وفود شرکت کر رہے ہیں اور نمائش کے 3 دن کے دوران 35,000 سے زائد افراد کی آمد متوقع ہے۔ امریکہ میں MSI کریٹر ایوارڈز کی اینیمیشن کیٹیگری میں شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے کامران خان نے پیپلز چوائس ایوارڈ جیت لیا۔ ان کی اس کامیابی کے اعزاز میں ایک تقریب میران شاہ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی۔ کامران خان نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور اپنے ایوارڈ ان شہداء کے نام کیے جن کی قربانیوں کی بدولت وزیرستان سمیت ملک بھر میں امن قائم ہوا۔ ممتاز کشمیری رہنما سید علی گیلانی کا دوسرا یوم شہادت کل منایا جائے گا۔ سید علی گیلانی بھارتی حراست میں 1 ستمبر 2021 کو اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے تھے، جہاں وہ 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک نظر بند رہے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے کل حیدر پورہ قبرستان کی طرف مارچ کی اپیل کی ہے، جہاں وہ مدفون ہیں۔ آزادی کی حامی تمام تنظیموں نے اس اپیل کی حمایت کی ہے۔ امریکہ نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز نے شہر کی مساجد میں نماز جمعہ اور ماہ رمضان المبارک کے دوران مغرب کی اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ ایرک ایڈمز نے نیو یارک میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے قواعد و ضوابط کے تحت مساجد کو جمعے اور ماہ رمضان المبارک کے دوران مغرب کی اذان سے متعلق لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے لیے خصوصی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مسلمان رہنماؤں نے اس فیصلے کو تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے بھرپور خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ایک امام نے اذان دی جس کی آواز پورے سٹی ہال میں گونجی۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی لڑکے کو شہید کر دیا۔ ادھر نابلس میں ایک مقدس مقام کی طرف جانے والی یہودی عبادت گزاروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے والے اسرائیلی فوج کے قافلے پر بم حملے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں آج بے گھر افراد کے قیام گاہ میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی سے کم از کم 64 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ ہنگامی امداد کے ادارے کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے کیونکہ ابھی بھی عمارت کے اندر بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ پالیکیلے میں ایشیا کپ 2023 کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 7.4 اوورز میں 25 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 36، کراچی 31، کوئٹہ اور گلگت 33، مری 24، مظفر آباد 35، سری نگر 28، جموں 34 اور لیہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔